بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، جاگو شیران اسلام، اٹھو شیران اسلام رمضان ٹرانسمیشن کے آج ہم 19ویں پروگرام میں شریک ہیں، اور آج کی گفتگو کا عنوان انتہائی ایمان افروز ہے، ناموس رسالت اور اس کا تحفظ۔ ناظرین، بانی کریم نے ناموس رسالت کے لحاظ سے کچھ اشعار بیان فرمائے تھے کہ خدا کے نام پر سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے، نبی کی آبرو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے، ہماری داستاں پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے، ہماری داستاں پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے، کفن باندھے ہوئے مقتل کو جانا ہم کو آتا ہے، خدا کے باغیوں سن لو نبی کے دشمنوں سن لو، خدا کے باغیوں سن لو نبی کے دشمنوں سن لو، تمہیں صفائے ہستی سے مٹانا ہم کو آتا ہے۔ ناظرین، ناموس رسالت کا تحفظ اتنا ضروری ہے کہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، حج صاحب حیثیت شخص پہ فرض ہے، اسی طرح روزے ہیں سال میں 1 بار فرض ہیں، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کے لیے زندگی کے ہر سانس پہ فرض ہے۔ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سانس ایسا نہیں گزرتا کہ جب ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر فرض نہ ہو۔ لیکن ناظرین، عصر حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف طریقوں سے باطل ناموس رسالت پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی تو ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس میں چینجنگ کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی گستاخ رسول آسیہ ملعونہ کو بڑی ایک پلاننگ کے تحت ملک سے بھگا دیا جاتا ہے، اور پھر عاشق رسول اس صدی کے غازی اعظم غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیروں کی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت، اس کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کے لیے ایوان صدر میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں شامل ہیں جو کوشش کر رہی ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف باطل اپنی پوری کوشش کر رہا ہے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف عاشقان رسول کو بھی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور اپنے معاشرے میں نظر رکھنی چاہیے کہ کون سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ان غداروں کے ساتھ، ناموس رسالت کے گستاخوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے ناموس رسالت اور اس کا تحفظ، اس موضوع پر، اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی مخلص عالم دین، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز اسلم جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ فاضل ہیں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام دروگہ والا کے، اور شاگرد رشید ہیں کنز العلماء کے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ صاحب کا مدرس بھی ہیں جامعہ نعیمیہ کی مرکزی شاخ جامعہ اسلاجیہ کے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک میں کتنی اہمیت ہے؟
یعنی رب العالمین نے جب وہ ناموس رسالت کی اہمیت کو بیان فرمایا قرآن پاک میں، اس لحاظ سے ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین ناموس رسالت کے لحاظ سے مزید ان کو موٹیویشن ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور شیران اسلام کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو اور اس تنظیم کو مزید عروج عطا فرمائے اور مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر قرآن و سنت کے اندر دیکھا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم۔ کہ محبوب آپ کوئی بھی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار بھی کرتی ہو اور اس کے دشمنوں سے جو ہے وہ دوستی بھی رکھتی ہو، اگرچہ وہ اللہ رسول سے پیار کرنے والے اور کافروں سے دوستی رکھنے والے ان کے والدین ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس آیہ مقدسہ کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو اس کے شان نزول کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ گو نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ بول دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنے ابا جان سے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایسے جملے سنے تو آپ سے رہا نہ گیا۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی، اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی ذات اقدس پر کوئی نازیبا جملہ بولے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کو ایک تماچا دے مارا۔ اور جب تماچا مارا تو بعد میں نادم بھی ہوئے کہ اگرچہ جو کچھ بھی ہے تو میرے والد، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کیونکہ جملہ بولا تھا اس وجہ سے رہا نہ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں والد صاحب نے یہ جملہ بول دیا ہے اور مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے انہیں تماچا دے مارا ہے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے آگے بڑے ہی آسن انداز سے یہ فرمایا، ابو بکر تمہارے عشق نے جو تمہیں فتویٰ دیا اس کے مطابق تم نے عمل کیا، لیکن میں تمہیں یہی حکم دیتا ہوں کہ وہ پھر بھی تمہارے والد ہیں، تم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ تو بحیثیت والد حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ احترام کرنے کا حکم دیا، لیکن تماچا مارنے پر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر یہ جو آیہ مقدسہ نازل کر دی اس بارے میں کہ محبوب جو آپ سے پیار کرے، اللہ سے پیار کرے اور آپ کے دشمنوں سے بھی پیار کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، اگرچہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کتنا ضروری ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مقدسہ نازل کر کے حضور کی ناموس پر جس بندے نے پہرا دیا تھا اس کی جو ہے وہ برات کا اظہار بھی کیا اور ساتھ اپنے محبوب کی ناموس کی جو قدر اور منزلت ہے اس کا بھی جو ہے وہ صدباب رب کائنات نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ناموس رسالت کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اور ایک طرف بندہ گستاخوں کے ساتھ یاریاں رکھے اور ان کے ساتھ تعلق رکھے، اور دوسری طرف یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، تو یہ قرآن پاک اس نظریے کو، اس سوچ کو مسترد کرتا ہے۔
جس طرح کہ علامہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بیان فرمایا۔ ناظرین، ہمارا دوسرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو نموذ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے لیے نموذ رسالت کا تحفظ کتنا ضروری ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ کعب بن اشرف یہودی، قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہوئی جو بخاری شریف ہے اس کی دوسری جلد کے ابتدا میں یہ حدیث موجود ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں حرزہ سرائی کیا کرتا تھا، حضور کے بارے میں نازیبہ لفظ بولتا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی سے بدلہ لے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان ہو جائیں، میں اس سے بدلہ لوں گا لیکن آپ مجھے اجازت دیں میں جس طریقے سے بھی چاہوں اس سے جو ہے وہ بدلہ لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے جب سے کلمہ پڑھا ہے تو حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مال و دولت جو ہے وہ تم مجھے دو تاکہ میرا گزر بسر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ میرے پاس کیا رکھو گے اس کے عوض میں جو تمہیں مال و دولت دیتا ہوں اس کے عوض میں کیا رکھو گے؟ تو آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی زوجہ جو ہے وہ رہن میں رکھ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں عربی ہوں اور یہ عربیوں کی جو ہے وہ عزت ہے، تو ایسا نہیں میں کر سکتا، ہاں میں اپنی زرہ جو ہے وہ اس کے عوض میں رکھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ میں زرہ تمہارے پاس جو بطور رہن رکھتا ہوں اور تم مجھے جو ہے وہ معاوضہ اس کا دے دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو تمہارے پاس آؤں گا تاکہ رات کے اندھیرے میں تجھ سے جو بھی قیمت لینی ہو لے کے چلا جاؤں اور زرہ جو ہے وہ بطور رحم رکھوا جاؤں تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کا شک بھی نہ پڑے۔ اس نے منظور کر لیا۔ رات کے وقت حضرت محمد بن مسلمہ چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچے اور جا کر اس کو آواز دی۔ وہ جب آنے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے خون کی بو آتی ہے، کعب بن اشرف یہودی تم نیچے نہ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں وہ تو میرے دوست ہیں اور صبح ہماری بات ہوئی ہے تو اس نے جب وہ مجھ سے جو ہے وہ مال لینے کے لیے آیا ہے۔ تو جس وقت کعب بن اشرف یہودی نیچے آیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے خوشبو بڑی اچھی لگائی، ذرا میں تمہاری یہ جو خوشبو تم نے لگائی ہے، یہ جو عطر لگایا ہے یہ سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے سر قریب کیا کیونکہ سر میں لگائی ہوئی تھی، اس نے سر قریب کیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کو دبوچ لیا اور جو ساتھی تھے ان کو آواز لگائی اور انہوں نے آ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گستاخ کا سر قلم کرنے کے لیے حضور سے اجازت لے کر وہاں پر گئے اور سر قلم کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے اوپر پہرا دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اس بات سے دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کو حکم عطا فرمایا۔ یعنی کہ یہ جو سوچ آج ہمارے میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، تو یہ جو آپ حدیث پاک بیان فرمائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے تو خود گستاخ اپنے گستاخوں کو واسطے جہنم کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ کیونکہ نبی علیہ السلام کا حق تھا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ آج ہمارے لیے جو مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے ذات کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ لفظ بولے تو ہمارے لیے ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور وہاں پر تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات ہے۔ تو آج اگر کوئی حضور کی ذات اقدس پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ حضور کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارا حق ہوتا تو پھر ہم معاف کر دیں، لیکن یہ تو حضور کا حق ہے اور حضور کا حق وہ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے معاف نہ فرما دے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس پیارے انداز میں نموذ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ صحابہ اکرام نے کیے ہیں اور باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
خود حکم بیان فرمایا ہے گستاخ رسول کو واسطے جہنم کرنے کا، اور جس طرح مولانا صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارا آج یہ جو میڈیا چینل پر بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے صحافی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، دیکھو سرکار نے فلاں کو معاف کر دیا، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کو معاف کریں، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو چھٹی دی جائے۔ لہذا ناموس رسالت کا تحفظ بہت ضروری ہے، بلکہ ہماری جان سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ۔ علامہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے، اس بارے میں کچھ احادیث بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوشت پر جلوہ گر تھے۔ جی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کے قدموں سے وہاں سے گرد و غبار اڑی۔ جی۔ جس وقت گرد و غبار اڑی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی ناک چڑھائی۔ اللہ۔ جب اس نے ناک چڑھائی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس عمل کو جب دیکھا تو رہا نہ گیا۔ جی۔ کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراز گوشت ہے یہ بھی تم سے زیادہ خوشبو والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جلالین کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہے واللہ لقول حمار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، کہ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کا جو بول ہے، ان کے پیشاب جو ہے وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ جی جی۔ اب ایک طرف دراز گوشت ہے جی اور ایک طرف انسان ہے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے جی اس بات کا تقاضا کیا کہ حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ اب اس نے حضور کی ذات اقدس کے اوپر جب وہ عرضہ سرائی نہیں کی، بلکہ صرف وہ جو گرد و غبار اڑا تھا ان کے سواری کے قدموں کی وجہ سے جی جی اس کی توہین کی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برداشت نہ ہوا جی۔ اور جلالین کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اسٹک کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی بن سلول کو مارا۔ اس سے پتہ رسول کو چھٹی نہیں دی جی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے عمل کو دیکھ رہے تھے، اور اگر چاہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو منع فرما دیتے عبداللہ بن رواحہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے، کون سا غلط جملہ بولا ہے جی جی۔ اور تم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر خاموش رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کے سامنے عمل ہوا اور حضور نے خاموشی کا اظہار کیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، عبداللہ بن رواحہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ محلہ اس کا تھا جی، ڈر بھی تھا، لیکن اس ڈر کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہ اگرچہ محلہ اس کا ہے لیکن ذات اقدس جو تھی وہ حضور کی بیٹھی ہوئی ہے دراز گوشت پر، اور توہین حضور کے دراز گوشت کی ہوئی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب حضور کے دراز گوشت کی صحابہ توہین برداشت نہ کرتے ہوں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جی ناظرین، دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ لگنے والی جو دھول ہے، جو مٹی ہے، اس کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گستاخ رسول کو چھٹی دے دیں۔ اور ہمارے لیے آئیڈیل تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات پاک ہے، ان کی پاک ہستیاں ہیں۔ تو ناظرین پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا جو پانی ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے،
حضور علیہ السلام کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم کو متھتے تھے اور باقاعدہ اس کو سعادت سمجھتے تھے۔ آج میڈیا پر کتنی افسوس کی بات ہے کہ کبھی عدم برداشت کا جو ٹاپک رکھ کے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ جو بھی ہے اس کو برداشت کیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر گستاخ پیدا ہوں گے تو غازیان اسلام بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسیلمہ کذاب نے گستاخی کی تھی، 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ پھر راجپال کھتری نے جب گستاخی کی، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور پھر ڈنمارک میں جب گستاخی کی گئی تو غازی عامر عبد الرحمن چیپا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور حال میں جب اقتدار کے نشے میں ایک گورنر نبی علیہ السلام کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس صدی کے غازی اعظم غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سب کچھ وار کے یہ بتا دیا تھا کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب باغ پونجی جندڑی کی، ہم بدن پہ کفن سجائیں گے۔ ناظرین، ناموس رسالت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آج اپنے برداشت کا سبق دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب تک ہم نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا تھا، جب تک ہمارے بچوں نے گستاخ رسول ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، اس وقت تک ہماری حالت یہ تھی۔ جب تک ہماری تلواریں گستاخ رسول کے سر قلم کرتی رہیں، اس وقت تک ہماری صورتحال یہ تھی کہ جو دنیا کی عزت ہے اس کا تاج مسلمان کے سر پہ سجایا جا گیا تھا۔ اور پھر دریا، پہاڑ، سمندر اس کے حکم کے تابع تھے اور دنیا کی دولت چل کر اس کے قدموں میں آتی تھی۔ آج جب ناموس رسالت کے ساتھ بے وفائی کی گئی تو پھر حالت یہ ہے کہ ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کپڑے پہننا، لباس پہننے کا طریقہ سکھایا تھا، آج ان یہود و نصارہ کی جو لباس ہے ہم لنڈے بازار سے جا کے خرید کے خود پہن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا عبرت کا پیغام ہو سکتا ہے کہ ناظرین، وہ لوگ جن کو ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، قلم پکڑنے کا طریقہ سکھایا تھا، آج وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ ناموس رسالت کے ساتھ بے وفائی کا انجام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کمیشن میں اقلیت کی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی، یہ کتنے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے ایوانوں میں ایسی کالی بھیڑیں ہوں گی جو قرآن کی بھی گستاخ ہیں، جو خدا کی بھی گستاخ ہیں، جو نبی علیہ السلام کی بھی گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں، جو اہل بیت اطہار کے بھی گستاخ ہیں، اور یہاں تک کہ جس پاکستان کی یہ بات کرتے ہیں اس پاکستان کے وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ناظرین، اس سے بڑھ کر اگر ایسے لوگ ہماری اسمبلیوں میں ان کالی گستاخان رسول اور ختم نبوت کے غداروں کی حمایت کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کبھی بھی معاشرے میں سکون نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہی چیز ہے جو دنیا آخرت میں ہمارے کام آئے گی، وہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت۔ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم سب سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے۔ تو یہ بات یاد رکھو احباب کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو پھر نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت کا تحفظ کرو، اور حضور علیہ السلام کے گستاخ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی آسمان سے آواز آ رہی ہے، شاہین ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ میزبان محمد نعمان آسمی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، شیران اسلام۔